بہت سارے لوگوں کے روزے تباہ و برباد ہو گئے اس ایک کلپ کی گمراہی کو سننے کے بعد۔ وہ کلپ کیا ہے؟ اس میں ایک موصوف ہیں جو حدیث میں اپنی طرف سے جھوٹ ایڈ کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب فجر کی اذان ہو اور تمہارے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہو تو تم اس کھانے کو کھاتے رہو، تمہارے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم دوران اذان فجر بھی کھا سکتے ہو۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی اذان فجر سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے نہیں رکھے، یعنی کہ کھاتا پیتا رہے، یہاں بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ کھانا پینا بند کر لو، روزہ بند کر لو، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ آپ کو بلال کی اذان جو ہے وہ سحری کھانے سے روک نہ دے۔ اگر تمہارے برتن کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو تم جب تک اسے ختم نہ کر لو تم کھاتے رہو، اذان ختم بھی ہو جائے اور اگر کھانا آپ کے پاس ضرورت بھی ہے کھانے کی اور وہ آپ کے پلیٹ میں یا برتن میں موجود ہے تو آپ کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جھوٹ کیا بول رہا ہے؟ دیکھیں حدیث پاک کے الفاظ دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذا سمع احدکم النداء، جب تمہیں اذان کی آواز آئے۔ اس نے اپنا غلط مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کیا بولا؟ اذان فجر کی آواز آئے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو تم کھاتے رہنا۔ اس حدیث میں نہ فجر کا ذکر ہے اور نہ رمضان المبارک کا ذکر ہے، صرف حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذان ہو رہی ہو، اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑے اور تمہارے ہاتھ میں برتن ہو تو اذان کی وجہ سے کھانا چھوڑو نہ، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ یہ فجر کی اذان کے لیے تھا اور رمضان کی سحری کے لیے تھا؟ اس ایک مسئلے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے اپنے روزے برباد کیے ہیں۔ وہ ایک بندہ مجھے ملا، وہ کہتا ہے میں نے تو پچھلے 2-3 سال سے اذان کے دوران بھی کھاتا پیتا رہتا ہوں کیونکہ میں نے حدیث کا ریفرنس دیکھا تھا۔ وہ مولوی صاحب بتا رہے تھے، وہ بھائی حدیث کے ترجمے میں ڈنڈی مار رہا ہے، عربی کے اندر صرف ندا کا لفظ فجر کا لفظ ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس حدیث کے مقابلے میں بخاری کی حدیث دیکھیں، بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بلال اذان دیں تو کھاتے پیتے رہو کیونکہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، اور جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ اور آگے اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے ابن ام مکتوم کب اذان دیتے تھے؟ جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا تھا ابن ام مکتوم اذان دیا کرتے تھے۔ اتنی واضح حدیث ہے کہ بلال تہجد کی اذان دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو، ٹینشن میں نہیں آؤ۔ ابن ام مکتوم کی اذان سے پہلے تم نے اپنا کھانا بند کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے نتیجہ جب ایک حدیث کا غلط ترجمہ اور غلط تشریح کی بنیاد پر کسی جاہل شخص کے کلپ کو سن کے اپنے روزے برباد کر لیے جائیں، حالانکہ اس حدیث کی غلط تشریح کی گئی اور بخاری میں واضح طور پر حضور نے فرمایا ابن ام مکتوم کی اذان سے پہلے تم نے کھانا بند کرنا ہے۔ اور دیکھیں قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ کلو وشربو، تم کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا اے لوگوں تم کھاؤ بھی تم پیو بھی، لیکن کب تک کھانا ہے؟ جب فجر کا سفیدی کا ڈورا کالے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، بس یہاں تم نے کھانا بند کر دینا ہے۔ جب بھی تمہیں صبح صادق کا سفید ڈورا آسمان میں نظر آئے تم نے کھانا بند کر دینا ہے۔ اتنی واضح آیت ہے اور بخاری کی واضح حدیث ہے۔ کروڑوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سنن ابی داؤد کے اندر نبی پر جھوٹ باندھا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا فجر کی اذان کے دوران کھاتے پیتے رہو۔ یہ اتنی بڑی گمراہی پھیل چکی ہے، اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کا یہ معمول ہے، یہ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، یہ بخاری کی حدیثیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں صبح صادق کے بعد منہ میں کچھ بھی ڈالا گیا تو روزہ توڑ دے گا۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ مصیبت ہم لوگوں میں بڑی زیادہ ہے، ہر ایک کو سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو بھی کمرے میں کیمرے کے سامنے مولوی بن کے آپ کو اسلام بیچنے کی کوشش کرے، ہم بیچارے اتنے بھولے بھالے بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بتا رہا ہے، وہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ بھائی حدیث بتا رہا ہے، لیکن جب وہ حدیث کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے آتا ہے نا تو 1400 سال کی لیگیسی کو 0 سے ملٹیپلائی کرتا ہے اور اپنی ایک فضول اور تعویلی اور تحریفی سوچ مسلمانوں میں منتقل کرتا ہے۔ ایسے ایک حدیث کے اردو کے ترجمے
پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والوں کے حوالے سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ امام ابن سیرین اتنے بڑے امام ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ امام ابن سیرین کے پاس 2 گمراہ شخص آئے اسی قسم کے، اور کہتے ہیں ہم کچھ آیتیں آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں سننی تم سے آیتیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھر حدیث سے کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ امام ابن سیرین نے فرمایا تم سے نہ میں قرآن سنوں گا نہ تم سے میں حدیث سنوں گا۔ وہ چلے گئے، شاگرد کھڑے ہوئے، فرمایا امام ابن سیرین کو کہ وہ قرآن ہی سنا رہے تھے نا، وہ حدیث ہی سنا رہے تھے، سن لیتے، اس میں کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ یہ قرآن تو سنا رہا تھا لیکن قرآن کے بعد ایک تحریفی تعویل میرے سامنے پیش کرتا، اور اگر وہ میرے دماغ میں رہ جاتی تو میں ہلاک و برباد ہو جاتا۔ یہ ہمارے ائمہ نے سکھایا ہے کہ جاہل اور نیم حکیم سے تم نے قرآن بھی نہیں سیکھنا اور حدیث بھی نہیں سیکھنی ہے، کیونکہ یہ قرآن حدیث تو بتائیں گے اور بیچ میں انورٹڈ کاماس کے اندر وہ گمراہی پھیلائیں گے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے روزے بھی تباہ ہوں گے، دنیا میں بھی ذلت بنے گی اور آخرت میں بھی انسان ذلیل ہوگا۔ ہماری عوام اتنی جرت مند ہے کہ کہتی ہے سب کو سنو اور جو پسند آئے اس کی بات لے لو۔ او بھائی، پھر تو قادیانی کو فالو کرنے والے بھی آپ کو بڑے بڑے سائنٹسٹ ملیں گے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جو مرزا دجال کو نبی مانتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ باتیں سن کے ایک اتنا انٹلیکچولی ہائی بندہ جو سائنٹسٹ ہے، جو دنیا اس کو مانتی ہے، وہ قادیانی ہو گیا۔ کیسے ہو گیا؟ یہ گند سننے کے بعد بڑے بڑے ذہن بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اپنا معمول بنائیں بدبخت لوگوں کو اور بد مذہبوں کو میں نے نہیں سننا ہے۔ کوئی بھی صحابہ کے خلاف بات کر رہا ہو میں نے نہیں سننا ہے، کوئی بھی اہل بیت کے خلاف بات کر رہا ہو میں نے نہیں سننا ہے، انبیاء کے حوالے سے کوئی ہلکا جملہ بولنے کی کوشش کر رہا ہو میں نے نہیں سننا ہے، 1400 سال کے بزرگان دین کو کوئی گالیاں دے رہا ہو میں نے نہیں سننا ہے۔